شب قدر کا شان نزول۔ سورہ قدر کے شان نزول میں حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے صفحہ نمبر 306 سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وَكَانَ قَدْ أُوتِيَ قُوَّةً فِي الْبَطْشِ لَا يُوجِعُهُ حَدِيدٌ وَلَا غَيْرُهُ۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیر بھی ان کے آگے کچھ نہ تھے، وہ سب کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ تو بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا آپ نے مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود وہ ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دیں۔ ایک بار پھر اسے موقع مل گیا، لہذا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چلاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کو ایک ایک کڑی الگ کر دی، توڑ ڈالا اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر پھر وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز بیان کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ یہ 8 گیسوں یعنی اس سے مراد ہے 8 لٹیں۔ جب آپ کی بیوی نے وہ سارے سر کے بال جو 8 لٹوں میں تقسیم تھے جب ان سے باندھ دیا، دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دنس دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر اللہ عز و جل کے قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ آگے تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جب صحابہ نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔